یا بنی آدم. اب سورہ اعراف کے تیسرے رکوع اور 8ویں پارے کے 10ویں رکوع کا آغاز ہے. تو یہ پچھلے رکوع میں آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا اور نصیحت کی گئی کہ یہ مردود شیطان تمہارے والدین کا بھی دشمن رہا اور تمہارا بھی دشمن ہے. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس اتارا جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے. لباس کا اہم مقصد شرم و حیا ہونا چاہیے، اور جو لباس بے حیائی پر مشتمل ہو وہ لباس ہی نہیں. خود حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں بعض عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. تو دیکھیے لباس بھی ہے اور حضور انہیں بے لباس فرما رہے ہیں. تو وہ لباس جو شرم و حیا کے مطابق نہ ہو وہ لباس ہی نہیں ہے. ایسا چست لباس کہ جس سے جسم کے اعضاء جن کا چھپانا ضروری ہے ان کا ابھار ابھرے، ان کا شیپ محسوس ہو، یا باریک لباس ہو، یا مردانہ لباس عورتیں پہنے یا مرد عورتوں جیسا لباس پہنے. حدیث پاک میں ایسے مردوں اور عورتوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اور لعنت کی یہ معنی ہے کہ آپ نے یہ دعا کی، یا اللہ جو مرد عورتوں کی نقل کرے اور جو عورت مرد کی نقل کرے تو اسے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دے. تو ہمیں خیال کرنا چاہیے خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو مردانہ لباس پہننے سے، چست لباس پہننے سے، باریک لباس پہننے سے بچنا چاہیے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں جب جنازہ رکھا جاتا ہے عورت کا تو اسے مردوں کے مقابلے میں 2 کپڑے زیادہ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بال اس کے سینے پر رکھے جاتے ہیں، اور سینے پر ایک کپڑا الگ سے باندھا جاتا ہے تاکہ سینے کا ابھار وہ محرم مردوں کے سامنے بھی ظاہر نہ ہو. کیونکہ اس عورت کی لاش جو کفن میں لپٹی ہوئی ہے نامحرم کو دیکھنا اب بھی جائز نہیں ہے. تو محرم مرد ہی دیکھ سکتے ہیں جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں. ان کے سامنے بھی سینے کا ابھار ظاہر نہ ہو تو موت کے وقت بھی اس کا خیال کیا گیا. حالانکہ مرنے والی عورت کے اس مقام پر اگر کسی کی نظر پڑ جائے اور کفن کے اوپر سے ابھار محسوس ہو تو شہوت نہیں آتی، لیکن پھر بھی اسلام نے ایک مسلمان عورت کی عزت و تعظیم ہمیں سکھائی. تو تعظیم، عصمت، عزت یہ پردے میں ہے. بے پردگی میں عورتوں کی بے عزتی ہے. مغرب نے عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کی عزتوں کو روڈ پر وہ لے آئے، اور اسلام نے انہیں پردے کی چادر عطا فرمائی. اور یہ چادر اس لیے دی گئی کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو ہم نہیں جانتے کہ کون کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. ہم کسی کی نگاہ کو روک نہیں سکتے، کس کی نگاہوں میں گندگی ہم نہیں جان سکتے. تو اسلام نے وہ پیارا اسے نظام دیا کہ کوئی گندی نگاہ اس عورت کے جسم پر یا اس کے لباس میں نہ پڑ سکے. خانہ کعبہ پر بھی تو غلاف ہے، مزار پر بھی تو چادر چڑھائی جاتی ہے، قرآن پاک پر بھی تو غلاف چڑھاتے ہیں. تو مزار پر چادر کا ڈالنا، قرآن پاک پر غلاف چڑھانا، خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانا یہ توہین کے لیے نہیں، عظمت کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے. تو مسلمان عورت کو چادر کی نعمت دی گئی اور دنیا کو یہ بتا دیا گیا کہ مسلمان عورت وہ عظیم الشان عورت ہے کہ وہ تمام عورتوں میں سب سے بلند و بالا ہے. کہ جس طرح اللہ کا گھر، یوں تو ہر مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن تمام گھروں میں بیت اللہ سب سے بلند و بالا ہے. یوں تو ہر کتاب جس میں دین کی باتیں اس کی تعظیم کرنی چاہیے، لیکن تمام دینی کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے. تو یہ پردہ عورت کی توہین کے لیے نہیں. ارشاد فرمایا وہ لباس تمہیں نازل کیا کہ جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے، وہ ریشن اور زینت کا لباس، کہ انسان کی شخصیت لباس سے بنتی ہے.
جب کوئی دینی لباس پہنتا ہے، سنتوں بھرا لباس پہنتا ہے، تو اس کے اثرات بھی انسان کے ذہن پر پڑتے ہیں، اور جو کوئی بے حیائی کا لباس پہنتا ہے تو اس کے اثرات بھی انسان کے ذہن پر پڑتے ہیں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس وہی سب سے بہترین لباس ہے۔ یعنی جس طرح تم یہ سوچتے ہو کہ ہمارا لباس میلا نہ ہو، لوگوں کے سامنے جائیں تو اچھا لباس پہن کے جائیں، تم تقوی اور پرہیزگاری بھی حاصل کرو کہ جس طرح تمہارا ظاہر لوگوں کے سامنے ہے، اس سے بڑھ کر تمہارا باطن اللہ کے حضور ہونا چاہیے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے۔ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، تمہیں وسوسہ نہ ڈالے۔ کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا۔ ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس ان سے دور کر دیا۔ لیریہما سوآتہما، تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھائے۔ اس طرح کہیں تم خیال کرنا کہ وہ شیطان تم پر حملہ نہ کرے، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شیطان کے مکر و فریب سے اس طرح بچایا کہ جان بوجھ کے انہوں نے کوئی خطا نہ کی، کوئی گناہ نہ کیا۔ یہ شیطان مردود تمہارا اتنا دشمن ہے، کہیں تمہارے ایمان ہی کو برباد نہ کر دے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ، اس کے چیلے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری نیتوں پر واقف ہیں، اچھی نیت تم کرتے ہو، تمہیں وسوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ تو شیطان کافروں کا دوست ہے اور مسلمانوں کا مددگار اللہ رب العالمین ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، یہ کافر لوگ جب وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی پر اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ ذرا غور کیجئے گا کہ آج بھی بے حیائی کرنے والے اسی طرح کے عجیب و غریب جواب دیتے ہیں۔ تو جب وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یہ کفار جن میں شرم و حیا کوئی نام کی چیز نہ تھی، تو ان سے کہا جائے یہ کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے یہ تو ہماری تہذیب ہے، یہ تو ہماری ثقافت ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بے حیائی کے کاموں کو کہا جاتا ہے پاکستانی ثقافت ہم اجاگر کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر بیچارے روزی کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، انجینئر بے روزگار پھر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ پریشان ہیں، اور بے حیائی پھیلانے والے اداکاروں کو 5-5 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تعلیم پہ توجہ نہیں، سائنس پہ توجہ نہیں، جتنی یہ کھیل کود اور فلمیں ڈراموں پر اور بے حیائی پھیلانے پر توجہ دیتے ہیں، اگر اتنی توجہ بجلی پہ دیتے، پانی پہ دیتے، غریب لوگوں کی مدد کرنے پر دیتے، یا بے روزگاروں کو روزی مہیا کرنے پر دیتے، تو ملک کی قسمت بدل جاتی۔ لیکن شیطان نے، دشمنان اسلام نے انہیں مقاصد سے ہٹا دیا۔ قالوا وجدنا علیہا آباءنا، وہ کہتے ہیں اسی پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک کیسا بڑا جھوٹ باندھتے ہیں۔ واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا۔ تو بے حیائی پھیلانے والے اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا، قرآن کے مطابق ہے، تو یہ تو بسا اوقات ایسا جملہ ہے کہ ایمان سے محروم کر دے گا۔ ارشاد فرمایا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا۔
وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، ہر نماز کے وقت اپنا چہرہ قبلے کی طرف رکھو، اس کا حکم دیا۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ کما بدأکم تعودون، جیسا کہ تمہیں اس نے پیدا کیا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ فریقا ہدا، ایک گروہ ہدایت پر ہے، وفریقا حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ ہے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک ان لوگوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کی باتیں مانتے ہیں اور اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ لوگوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کر دیا انتہا پسندوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی جو نماز پڑھے، جو بے حیائی سے بچے، ان کے نزدیک انتہا پسند ہے۔ اور مسلمانوں کی اکثریت جو بے نمازی ہے، اور ان کے سامنے تو آپ شراب کی محفل رکھے تو نعوذ باللہ من ذالک لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ لوگوں کی ملامت کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اگر یہ ملامت کا خوف ختم ہو جائے تو پھر یورپ کے ماحول میں اور یہاں کے ماحول میں کوئی فرق باقی نہ رہے، اور وہ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ملامت کا خوف نہ کریں اور بے حیائی خوب عام ہو جائے۔ پہلے ٹی وی کی اسکرین پر تھی، تو اب روڈ پر اور دنیا کے سامنے اس بے حیائی کو لے کر آنے میں انہیں شرم نہیں آتی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ایک تو غلط کام کرتے ہیں اور اوپر سے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم صحیح ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم اپنی زینت کو اختیار کرو، یعنی بے لباسی نہ کرو، لباس جو اللہ نے دیا اسے پہنو۔ عند کل مسجد، یہاں مسجد سے مراد نماز ہے، ہر نماز کے وقت ہر مسجد میں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک تو اسراف کرنا ہوتا ہے ضائع کر دینا، اور ایک اسراف کے معنی ہے کسی بھی چیز کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اگر یہ مال اللہ کی نافرمانی میں، فیشن میں، بے حیائی میں خرچ ہو تو یہ بھی اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع میں ہمیں یہ درس دیا گیا کہ بے حیائی اور بے لباسی سے بچا جائے، اور اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا، وہ تو انصاف کا اور حیا کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شرم و حیا نصیب فرمائے۔